تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو کائنات کو نخچیر بنایا ہوا ہے، زمانہ میرا باج گزار ہے، ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں، میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوا ہے۔ کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے۔ تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے، میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہے، یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے، اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے، اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہے۔ تو انسان کا خسارہ ہے، انسان کا یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہے یہ حیوانیت کا عروج ہے، اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو ناآشنا ہے، یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، ہمسائے کی تو خبر نہیں سے کو، یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، یہ تو من سے ناآشنا ہے، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ یہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا، انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے، انسان تو خسارے میں ہے، انسانیت تو ڈوب رہی ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ اس کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے، اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا، انسان نقطہ کمال پہ تھا۔ اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھو۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں، اگرچہ یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے، اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں۔ یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں، اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے، لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں۔ جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے العطش، ہائے مجھے پیاس لگی ہے، ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے العطش، تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے، پہلے اسے دے دو مجھے بعد میں دینا۔ اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے، یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ 7 اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے، اور جب وہ 7ویں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے، یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ پہلے اسے پانی دے، اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پانی کا ایک پیالہ اور 7 آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں نزع کا عالم اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کہا یہ تھا حسن انسانیت کا، محبوب جو تیرے زمانے میں تھا، مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے، اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھامنا ہو۔ الا الذین آمنوا کا بیان اس پہ گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ انسان کا خسارہ ہے،
انسانیت کا خسارہ ہے۔ شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے، یہ انسان کی جو سانسیں ہیں، ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں۔ تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں، اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں، سمرقند کا بازار تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا، توجہ چاہوں گا، کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے، جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا، کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی اور چیز ہے، آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں بیچ لیں گے، لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے، راس المال بھی لٹ جائے گا۔ تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اثاثہ بھی لٹ جائے گا، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگھلا رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ جس طرح برف پگھلتی ہے، سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے، کسی کی 60 سے، کسی کی 70 سے، کسی کی 100 سے گنتی الٹی شروع ہے، اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا خسارہ ہے۔ ایک مفسر ہوا طبع طبعی ہے، تو ویسے ڈاما ڈول لیکن بات بڑی پتے کی لکھ گیا۔ وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں ہوں۔ اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں آپ ان سے چراغاں نہیں کر سکتے، تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں، ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں۔ چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے، میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں ہوں۔ ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بانکپن نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا۔ تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے، اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ بلبل کہتی ہے
میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ شیر کہتا میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھیں جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ۔ حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا بانک پن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچے خوباں تو تنہا داری۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا ہے۔ سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو۔ تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے۔ اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا۔ الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہو وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہیں، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا ہے، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں، مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک، تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں، تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے اس مرکز سے، اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا، یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں، حقیقت ہی ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے، اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے۔ صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی ماننے کا نام ایمان ہے۔ ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے، لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ پھول کو بلبل جانتی نہیں، مانتی ہے۔ اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رقص بسمل کے تماشے نہ کرتی۔ شمع کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور جہاں تک جاننا بمعنی ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے۔
اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمعنی ادراک، تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ لاہور قصر نور میں ایک شخص، آپ بھی سارے جانتے ہیں، میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو میں نے بعد میں اٹھ کے کہا، میں نے کہا لوگوں آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ جو تھانے سے نہ چھڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے، اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا، جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے ہیں۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعت ابھی باقی ہے۔ خاطر آتر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہے۔ تو فوراً جبریل آگے کہا محبوب پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو۔ اب جن لوگوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں، اور صحابہ تو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہم ادھر پڑھیں گے۔ یہ نماز کا وقت بدلنا ہو نا تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن ایسا کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو سلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے، ہم تو آئیں 2 بجے کے حساب سے اور اب 2:15 تک بیٹھے رہیں۔ تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا ہوتا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا یہ تو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ عہدے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دیتا، ہم اس نبی کی بات کرتے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت، اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتی محض توفیق خدا بندی ہے۔ اس کی مثال جس طرح المجاشی فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے
اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں نے کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ چونکہ شاعر تھے اور شاید بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رست خیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفتبت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ امیر منائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ، خنجر چلے کسی پہ ہم، اور تڑپے جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں۔ اور اقبال نے آنکھ سے تشبیہ دی شاعر کو ایک جگہ پہ، مبتلا درد ہو کوئی عزم روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا کہ میں تڑپ اٹھتا، گابن اٹھنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑا لیتا۔ اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان چھڑائی، کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی جزا نہیں ہے۔ اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کی جزا بصورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں 4 چیزیں ہیں، ایک ایمان، اور دوسرا اعمال صالحہ۔ ایمان کی زینت ہے، ہمارے احناف کے نزدیک اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ اعمال ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں۔ شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے، لہجہ تھوڑا سا بدلا، کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ذرا کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لالو لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے، اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیے ہیں۔ تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت سیرت کی کتاب لکھی ہے، تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو اس نے جواب دیا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ۔ بات یہ ہے، بات سوچنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا، لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا، اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی۔ امام محمد کا جب جنازہ اٹھا
تو پورا بصرہ امڑ آیا. یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے، چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ، جنازے میں شامل ہو جاؤ. لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے. تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دوں، تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی. ہم کبھی غور کریں، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے. خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. رو رہے ہیں آج وہ دشت جنو پرور جہاں رقص میں لیلا رہی، لیلا کے دیوانے رہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جن انگاروں پہ اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں، کون اس سے بے خبر نہیں ہے؟ کابل میں کون لٹ رہا ہے؟ کندھار میں کس کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں؟ اور شبرغان کے اندر کس کے بالوں کو نوچ کر کے زخموں میں تیزاب چھڑکا جا رہا ہے؟ غزہ کی پٹی میں کس کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ موصل میں احمد کس محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے؟ کندھار میں، کابل میں، دشت لیلا میں، تورا بورا میں، کسورا میں اور دریائے آمو کے دونوں کناروں پر جو قیامت بپا ہے، کبھی ہم نے احساس کیا 1.40 کروڑ انسان اس وقت خانمہ برباد ہیں. 56 اسلامی ریاستیں آج بے بس نظر آتی ہیں اور بے حسی کی ایسی چادر اوپر تنی ہوئی ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا، اور متاع کارواں بھی لٹا چلا جا رہا ہے. ہم تو صرف 313 تھے اور دنیا کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیے. تاریخ اس واقعہ کو کبھی نہیں بھول سکتی جب ابو جہل نے اپنا سفیر بھیجا اور اپنا جاسوس بھیجا عمیر کہ جا مسلمانوں کو دیکھ کر کیا کتنے. تو واپس آ کے اس نے جو خبر دی وہ بڑی حوصلہ افزا تھی، اس کے لیے حوصلہ افزا تھی. اس نے صنادید قریش کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ عمیر کی رپورٹ سنو. یہ کہتا ہے صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی 300 سے اوپر نیچے. ان کے پاس اسلحے بھی پورے نہیں ہیں. تو میری مشاورت یہ ہے، صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو، صبح انہیں پکڑیں گے، اونٹوں کی پشتوں پہ جکڑیں گے اور جا کے حرم کعبہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے. جو بعد میں دور دور سے لوگ آیا کریں گے ان کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے. یہ نئے لوگ تھے جنہوں نے ایک نئے دین کی داغ بیل ڈالی تھی. جب یہ ساری باتیں وہ کر چکا تو عمیر نے جو بات کہی تاریخ نے اس کو محفوظ کیا. عمیر کہنے لگا تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میں اس قوم کو دیکھ کے آیا ہوں. اگر میری بات مانتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. واللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے، اس کے لفظ ہیں ولیکن رأیت یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا. اے قریش کے سرداروں، اتنا بھی تکبر میں نہ آؤ. میں ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. تو اگر تمہارے اتنے لوگ مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پہ. تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. پھر اگلے دن عزیمت کی جو داستان مسلمانوں نے رقم کی، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا. آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ 1.40 کروڑ انسان اور یہ ہجوم اور 56 اسلامی ریاستیں، اور آج ہمارے اوپر جو حال ہے، آج ہے رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ. جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے کون نہیں جانتا ہے. ہر سمجھ دکھ ہی دکھ پھیلا ہوا ہے. ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کے محاسبے کی ضرورت ہے. یہ پچھلے دن گجرانوالہ میں بھی سڑکوں پہ لوگ نکل آئے تو میں بھی لوگوں میں شامل تھا. اور کون شخص ہے کہ جس کو امریکہ کے ساتھ ہمدردی ہوگی اور بش کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوگا؟ وہ بدبخت شخص جس کی آستین کے ایک تار سے مسلمانوں کا لہو ٹپکتا ہے. تو میں نے لوگوں کو جو جوش و غضب میں نعرے لگا رہے تھے، ایک بات میں نے کہی تھی. میں نے کہا تھا آج تم امریکہ سے ٹکرانے کی بات تو کر رہے ہو، لیکن کبھی اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھا تمہاری مسجدوں کی لیٹرینوں کے جو لوٹے ہیں وہ بھی تو زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. یہ تمہاری اخلاقی گراوٹ کی کہانی ہے. اگر باہر کوئی واٹر کولر نصب کر دیتا ہے تو
تو اس کے اوپر جو گلاس رکھتا ہے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت، اور ٹکر لیتے ہم امریکہ سے۔ ہم کبھی اپنے پاؤں کو بھی تو دیکھیں، اپنی صورت کو بھی تو دیکھیں، اپنے کردار کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان تو بننے کی بڑی دور کی بات ہے، ہم ابھی تک تو ایک قوم نہیں بن سکے ہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اسلام ہم سے عمل مانگتا ہے، صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمل سے ہم نے اس دعوے پہ دلیل فراہم کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق اور صبر کی وصیت۔ بات لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ وصیت کا جو تکرار ہے اس میں بھی مفسرین فرماتے ایک حسن ہے، تاکہ مومن کبھی بھی وصیت کے عمل کو کبھی نہ چھوڑے۔ امام قرطبی نے حق پر جو ہیں وہ 3 قول بیان فرمائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حق سے مراد قرآن ہے، اور میں اس پہ 2 باتیں آپ کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس دور میں، بلکہ ہر دور میں، قرآن کے دامن کو تھامنا ہی جو ہے وہ نجات کی ضمانت ہے۔ امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ سے حدیث جو ہے وہ تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے۔ تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا؟ تو بے ساختہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا، اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ مکان بنایا، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں، برکت ہوگی۔ میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اصال ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر اقبال میں ہو، اور اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کر گیا۔ بندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست، کیا یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتا ہے تو جاہل، صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے، حیات آفری ہیں اس کی آیتیں، اور یہ کتاب برکت ہی نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے، حیات بخش ہے یہ کتاب۔ اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے۔ لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا۔ کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر سے مراد ایک تو دکھوں پہ صبر ہے، شدائد پہ صبر ہے، اور امام قرطبی اور امام رازی اور دیگر ائمہ تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد عبادت پر تسلسل یہ بھی مراد ہے، صبر سے مراد استقامت علی الدین بھی مراد ہے، اور صبر سے مراد جو ہے وہ مشکل حالات میں دین کے دامن کو تھامے رکھنا یہ بھی مراد ہے۔ آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک فیشن کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں پوچھتا ہوں دین پہ آج چلنا مشکل ہے یا جب بلال حبشی چلے تھے تو اس وقت چلنا مشکل تھا؟ آج تو ہم مسجد میں آئے تو قالین بچھے ہوئے تھے، گرم پانی دستیاب تھا، ہیٹر چل رہے تھے، اور ہم کہتے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا ان سے پوچھو جن کی چمڑی بھی ادھیڑ کے رکھ دی گئی، جن کے جسموں کو لوہے کی ٹنگیوں سے چھید دیا گیا، لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال حبشی کو
जो है वो संग्रेजों पे खींचा जाता है और वो कंकर उनके जिस्म में खप जाते हैं और खींच करके फिर निकाला जाता है, कभी तपते हुए कोयलों पे उनको रखा जाता है। उमैया बिन खलफ चंगाड़ता है, बिलाल रुक जाओ, चमड़ा उधेड़ देंगे। लेकिन बिलाल मुस्कुरा के कहता है, तू तुर शुरू हो के गाली हजार दे, ये वो नशा ही नहीं जिससे तुरशी उतार दे। और बदनामी से बढ़ता है मोहब्बत का जुनू, नशा उतना ही तेज होता है जितनी हवा लगती है। तू जो करना है कर। बल्कि बिलाल हबशी को तपती हुई रेत पे लटाया और सीने पे रखा पत्थर, और बिलाल मुस्कुरा रहे। और कोई शख्स पास से गुजरा, कहा बिलाल मुस्कुरा रहे हो और ये तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म और जबर कर रहे हैं। तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया, कहा तुम बाजार में जाते हो ना मट्टी का बर्तन खरीदने, तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो कि इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा तुम तो बर्तन भी खरीदते हो तो ठोंक बजा के देखते हो, मेरा रब बिलाल की खरीदारी कर रहा है, वो ठोंक बजा के देख रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं माला खरीद ले बिलाल को, खरीद ले बिलाल को, ये कच्चा नहीं है, तेरी राह में जान भी मारनी पड़ी तो कुर्बान कर देगा। आज शोर हमने डाला हुआ है, बड़ा मुश्किल है दीन के ऊपर चलना। जरा उसकी कहानी भी पढ़ो, जरा उसकी जिंदगी भी देखो कि जिसकी दोनों टांगों को दोनों ऊंटों के साथ बांध दिया गया और कहा फिर जा अपने नजरिए से, वरना अभी जब ऊंटों को हांकेंगे तेरा जिस्म चिर जाएगा और दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। उसने कहा कर लो जो करना है। और जब ऊंटों को हांका लगाया गया, हमें तारीख बताती है कि जब उसका जिस्म चिरने लगा और सुरख सुरख कतरे गिरने लगे, तो हमें हमारी अक्ल तो यही कहती है कि उसने चीखों से आसमान को सर पे उठा लिया होगा। लेकिन हमें तारीख ने बताया जब तक जुबान बोलती रही उसके लबों पे यही था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में जिंदगी की बाजी जीत गया। आज शोर हम कर रहे हैं, यार हमसे तो वो औरत अच्छी, अभी दो दूर की बात नहीं है। इकबाल ने नज्म किया, वो ईरान की ताहरा नामी औरत, जिसको एक कुएं के किनारे खड़ा किया, उसके सामने अजदहा डाले उस कुएं के अंदर और बिच्छू डाले उस कुएं के अंदर। कहा फिर जा अपने नजरिए से, वरना इसमें फेंक देंगे तुझे। उसने कहा मुझे एक रात की मोहलत दे दो। कहा जा दी। रात गुजर गई, फिर वहां ले जाया गया, कुएं के किनारे खड़ा किया गया, वो कुआं जिसमें उसके सामने बड़े बड़े सांप और अजदहा डाले थे। कहा फिर जा अपने नजरिए से, वरना तुझे धक्का दे देंगे और ये सांप तेरी बोटियां नोच लेंगे। उसने कहा फेंक दो। कहा तूने रात सोचा नहीं है? कहा मैंने सोचने के लिए रात तो नहीं मांगी थी, मैंने तो रब की इबादत के लिए मांगी थी, मैंने तो इस्तकामत तलब करने के लिए मांगी थी, रब से यार्ज करने के लिए रात मांगी थी। मालिक औरत जात हूं और मेरे सामने इतने सांप और इतने बिच्छू फेंक के गए, और जब मैं डाली गई ना उस कुएं में तो वो मेरी बोटियां तोड़ेंगे, मुझे डंग मारेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चीखों की आवाज गैर महरम सुने और फिर वो तमस्खर उड़ाएं उस पे, और मोहम्मद अरबी की उम्मत की एक बांदी पर वो तमस्खर उड़ाएं और कहे उड़ाएं। मेरे मालिक मुझे सब्र दे दे, मुझे हौसला दे दे। और मैंने रब से ये हौसला मांग लिया है, अब फेंक दो, तुम मेरी चीख नहीं सुनोगे। हम में से तो वो औरत अच्छी थी, और आज हम जो है वो कहते हैं बड़ा चलना मुश्किल है दीन पे। उनकी चमड़ियां भी उधेड़ दी गई। हजरत खबाब बिन अर्द के साथ क्या ना हुआ, हजरत सुमैया के साथ क्या ना हुआ, हजरत जुनैरा के साथ क्या ना हुआ। पढ़े तारीख, अजीमतों पे मुश्तमिल तुम्हारी तारीख है, और आज हम किस जगह पे खड़े हैं। और आज हम दीन के लिए थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि हमारी बेगैरती का हाल तो यह है कि बैरूने मुल्क जाने के लिए लोग अपने आप को मिर्ज़ई नहीं लिख रहे। मिर्ज़ई खत्म नबूवत का बागी है, मिर्ज़ई गुस्ताख रसूल है। एक मिनट के सैकड़वें सेकंड के मुताबिक भी जो है वो अपने आप को गुस्ताख रसूल को कहलवाना कैसे मोमन गवारा कर सकता है। आज कितने लोग हैं जो मिर्ज़ई लिख के बैरूने मुल्क चंद टकों के लिए जो है वो अपना दीन बेच रहे हैं। कहां वो लोग और कहां ये जमाना। वातावा सौ बिस्सब्र, दुख आए घर में चूल्हा ना जले कोई बात नहीं है। हमारे नबी की ये सुन्नत भी है, एक एक महीना घर में कभी चूल्हा हुजूर के नहीं जला करता था। इमाम मुंजरी ने लिखा है कि हुजूर जब आए ना हज़रत सैयदना सलमान फारसी के घर के अंदर, उन्होंने एक दिन हुजूर को गुजरते हुए देखा, दावत की, तो जब हुजूर के सामने खाना रखा गया तो आंखें इश्कबार हो गई, और फिर एक रोटी ली और चंद बोटियां एक खादिम के हाथ में देते हुए कहा, जाओ हमारे घर दे आओ, मेरी बेटी फातिमा कितने दिनों से भूखी बैठी है। माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। साहबो मेरा लहजा थोड़ा सा आज बेतरतीब हो गया है, लेकिन आज मैं और आप देखें कि हम किस जगह पे खड़े हैं। वतावा सौ बिस्सब्र, हक और सब्र की वसीयत, इसको कभी भी ना छोड़ें।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سانس ٹوٹ رہی تھی، ایک انصاری آپ کا حال پوچھنے آیا اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اس نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے میرا حال تو ٹھیک ہے، جوان تیرا حال ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ شلوار اوپر کر لے، یہ تہبند اوپر کر لے، ایک تو تیرے کپڑے ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے، دوسرا تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ گئی اور دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ تو وصیت کے عمل کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اور آج ہماری جو حالت ہے اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم ٹوٹتے تھے تو زمانہ ہمیں راستہ دیتا تھا، دنیا ہماری باج گزار تھی اور ہم کائنات کے حکمراں تھے، لیکن آج وہ لمحے، وہ اندلس کی کہانیاں اور وہ سسلی اور سکلیا کے اندر جو کچھ ہماری جو ہے وہ عظیمتوں کی کہانیاں تھیں، آج کہاں ہیں؟ آج کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، دریائے آمو کے دونوں کناروں پر اور ڈل جھیل کے اندر تیرتی ہوئی لاشیں آج کیا کہانی بتا رہی ہیں، اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ صاحبو، ہمیں پوری طرح سے یکسوئی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور سورۃ العصر ہمیں جس سمت بلا رہی ہے، یہ اس عصر اور اس زمانے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بے ترتیب جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ رب ایسا فرماتا ہے اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہے، تو اللہ تعالیٰ میری اشہد کو قبول کر لے اور میرے لفظوں کا درد دلوں میں اتار دے، اور اللہ امت کو کھویا ہوا مقام عطا فرما دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتے خاکے ما غبارے کوچائے یارے نشد۔ ورنہ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ بات کو چھوڑوں، جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں۔ نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا۔ اس سمت ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی۔ چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا۔ ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی۔ ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ تم سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ وآخر دعوانا